پیارے دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا اور دنیا میں رہنے کے لیے، انسانوں کے لیے، ان کی ضرورتوں کے لیے کن کن چیزوں سے انسانوں کو فائدہ اٹھانا ہے وہ سب انسانوں کے لیے اللہ نے بنائی ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈالا ہے اور تمام مخلوق میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے اشرف اللہ نے انسان کو ہی بنایا ہے۔ دنیا انسان کی ضرورت ہے اور یہ بات سمجھا دی گئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک یہ بات صحابہ کے ذریعے، تابعین، طبع تابعین کے ذریعے پہنچی ہے کہ دنیا بالکل بے حقیقت، بے حیثیت ہے اور دنیا کا کوئی وجود نہیں ہے۔ دنیا غلاظت اور گندگی ہے، صرف ضرورت اس کا فائدہ اٹھانا ہے، جائز حلال طریقے سے کمانا ہے اور جائز حلال خرچ کرنا ہے، تو ہی آپ کامیاب ہو سکتے ہو۔ اور اگر اس میں اتنے منہمک ہو گئے کہ آپ آخرت کو بالکل بھول جائیں تو آپ کی دنیا بھی برباد اور آخرت تو برباد ہے ہی۔ اس لیے بات اچھی طرح ذہن میں بیٹھ جائے کہ دنیا میں ہمیشہ کسی کو نہیں رہنا ہے، نہ کوئی رہا اور نہ کوئی رہے گا۔ یہاں ہم اور آپ سب صرف ایک امتحان کے لیے آئے ہیں۔ کل اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں حاضری ہونی ہے، وہاں پیش ہونا ہے، سب کو جواب دینا ہے۔ اس کے علاوہ دنیا میں بھی آدمی اگر اتنا منہمک ہو جاتا ہے کہ دنیا کے پیچھے بالکل لگ جاتا ہے، آخرت کو بھول جاتا ہے، تو بھی کچھ ہاتھ پلے نہیں پڑتا، دنیا کا سکون، چین، اطمینان، راحت سب ختم ہو جاتی ہے۔ چونکہ سکون کا ایک معیار ہے جس کا تعلق دنیا سے نہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سنو، کان کھول کے سنو، اللہ کے ذکر میں دلوں کو سکون ملتا ہے۔ ہر چیز کا ایک معیار ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام برگزیدہ نبی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف معجزات سے ان کو نوازا تھا۔ مردوں سے وہ بات کر لیتے تھے، مردوں کو زندہ کر لیتے تھے، مٹی کے بنا کر پرندوں میں پھونک مار کے اڑا دیتے تھے۔ برس کا جو مریض ہو، کوڑھ کا جو مریض ہو، اس پر ہاتھ پھیرا وہ ٹھیک ہو جاتا تھا۔ بچوں میں بھی وہ بتاتے تھے آج تمہارے گھر میں یہ کھانا بنا ہے۔ اور بھی اللہ نے بہت معجزات سے نوازا تھا۔ ایک واقعہ جو کتاب میں لکھا ہوا ہے اور سمجھنے کے بہت قریب ہے، اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرما دے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک سفر پر جا رہے تھے، جانا تھا حضرت کو کہیں۔ کچھ دور چلنے کے بعد ایک صاحب حضرت کو ملے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہ مجھے کہیں جانا ہے، کہ میں بھی آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں۔ کیا آپ میرے ساتھ کیا کریں گے؟ میرا کام کچھ اور، میرا راستہ کچھ اور، آپ اپنا کام کرو۔ آج بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں بلا وجہ، کہاں جا رہے ہو بھی، مجھے بھی ساتھ لے چلو، ضرورت تو ہے نہیں، بلا وجہ ہوتے ہیں۔ اس نے زیادہ اصرار کیا، زیادہ ضد کی تو حضرت نے کہا چلو بھائی ساتھ چلو۔ ساتھ چلتے رہے اور جب دوپہر کا وقت ہوا، بھوک لگی تو حضرت کے پاس 3 روٹیاں تھیں، سالن نہیں تھا، صرف 3 روٹی تھی، وہی سالن، وہی روٹی، وہی کھانا تھا، وہی پینا تھا۔ حضرت ایک سمندر کے پاس ٹھہرے، دسترخوان بچھا دیا اور 3 روٹی نکالی، ایک اس کے سامنے، ایک اپنے سامنے اور تیسری بیچ میں رکھ دی۔ جس کو ضرورت ہوگی لے لے گا، نہ ہو تو اٹھا کر رکھ لیں گے، بعد میں کھا لیں گے۔
حضرت نے ایک روٹی کھائی اور پانی کا تقاضا ہوا، پانی پینے کے لیے، پانی لینے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دریا میں گئے۔ جب پانی پی کر آئے تو بیچ کی روٹی غائب تھی، روٹی وہاں نہیں تھی۔ حضرت نے اس سے معلوم کیا بھائی دوسری روٹی کہاں گئی؟ کہ مجھے معلوم، مجھے پتہ نہیں روٹی کہاں گئی۔ کیسی عجیب بات تھی، دو ہی بندے تھے، تیسرا تو تھا ہی نہیں۔ اگر یہ بھی کہتے کہ اس نے کھائی، اس نے کھائی، یہ صاف طے تھا کہ روٹی اسی نے کھائی تھی کہ جی مجھے معلوم۔ حضرت نے زیادہ ضد اصرار نہیں کیا کہ چلو کوئی بات نہیں، آگے چلے۔ اب روٹی بھی نہیں تھی، پھر بھوک لگی۔ ایک بیابان جنگل میں جھاڑیوں میں ایک ہرن اور اس کے ساتھ ایک بچہ کھڑا ہوا تھا۔ حضرت نے سوچا کچھ معجزہ دکھاؤں تاکہ بات کچھ سمجھ میں آ جائے۔ حضرت نے ہرن کے بچے کو اشارے سے بلایا، وہ آ گیا۔ آپ نے اس کو ذبح کیا، کچھ لکڑیاں جمع کی، اس کا گوشت بھونا، اس کو بھی کھلایا، خود بھی کھایا۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد جب پورے طور پہ آسودہ ہو گئی، طبیعت تر ہو گئی، ان ہڈیوں کو جمع کیا، ساری ہڈی اکٹھی کی اور قوم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جائیے۔ وہ ہرن کا بچہ جیسا تھا ویسے ہی ہوا، کھڑا ہو گیا۔ یہ ان کا معجزہ تھا، تعجب کی کوئی بات نہیں ہے، ان کا معجزہ تھا، اللہ نے ان کو یہ تحفہ عطا فرمایا تھا۔ اور اس سے کہا کہ جاؤ، وہ جیسے آیا تھا ویسے ہی چلا گیا۔ اب پھر پوچھا حضرت نے بھائی تیسری روٹی کہاں گئی؟ کہ جی مجھے معلوم نہیں ہے۔ اب بھی یہی کہہ دیا، کوئی بات نہیں۔ سفر جاری رہا، چلتے رہے اور چلتے چلتے ایسے میدان میں پہنچے جو بالکل ریگستان تھا، وہاں ریت ہی ریت تھا، دور دور تک کوئی بادل، کوئی پیڑ، کوئی درخت، کوئی بلڈنگ، کوئی مکان نظر نہیں آ رہا تھا، مکمل ریگستان تھا۔ یہ بالکل آخری مرحلہ تھا جدائی کا۔ حضرت نے 3 ڈھیری بنائے، 3 تودے بنائے مٹی کے، اور چھوٹے نہیں، کافی وسیع، کافی بڑے، اور اللہ سے جو ہے دعا کی اور اس سے کہا کہ سونا بن جا۔ وہ تینوں ڈھیری سونے کی بن گئی۔ یہ آخری مرحلہ تھا جدائی کا۔ حضرت نے کہا بھائی ایک روٹی تو میں نے کھائی ہے میری، ایک ڈھیری سونے کی، ایک آپ نے کھائی ہے آپ کی، جس نے تیسری روٹی کھائی ہے ڈھیری اسی کی ہے۔ اجی میں نے ہی کھائی ہے تیسری روٹی، تو تیسری روٹی حضرت میں نے ہی کھائی ہے۔ حضرت نے کہا بس تیرا میرا ساتھ چلنے والا نہیں ہے، اپنی ڈھیری بھی لے اور میری بھی لے، اس کو بھی تو ہی لے، تینوں اپنے پاس تو ہی رکھ، مجھے ضرورت نہیں ہے ڈھیری میری کی۔ یہ آخری امتحان تھا۔ تینوں سونے کی ڈھیری اس کو سونپ دی اور حضرت تو روانہ ہو گئے۔ اب بڑی خوشی کا عالم ہے، کبھی اتنا سارا سونا کبھی دیکھا ہی نہیں، اتنا تھا کہ پوچھتے بھی کھائیں گے ختم نہیں ہوگا۔ اب سوچ میں بیٹھا اگر دامن میں بھروں تو دامن پھٹ جائے گا، کیسے لے کے جاؤں؟ جیب میں بھروں تو جیب میں نہیں آئے گا، کوئی انتظام ایسا نہیں ہے جھولا وغیرہ، بیگ وغیرہ جس میں رکھوں۔ اسی سوچ وچار میں شام ہو گئی، چھوڑ کے جانے کو جی نہیں چاہ رہا، سونا ہے آج تو ہاتھ لگا مدت و بعد، چھوڑ کے کیسے جاؤں؟ اسی سوچ وچار میں شام ہو گئی۔ جب کچھ رات کا حصہ شروع ہوا، چور ڈاکو جو چوری کی تلاش میں چلتے ہیں وہ نکلے۔ 3 چور 3 ڈاکو لوٹ مار کی تلاش میں چلے۔ انہوں نے دیکھا ریگستان میدان میں، بیابان جنگل میں یہ کون بیٹھا، کوئی پریشان حال ہے، چلو اس سے ملاقات کرتے ہیں۔ وہاں جا کر دیکھا بیابان جنگل میں اکیلا آدمی، 3 سونے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، بس اسی کو لے لو، یہی کافی ہو جائے گا کشتوں کے لیے، اتنا ہے یہ تو۔ لیکن جب اس کے سامنے بات رکھی تو تینوں نے کمپرومائز کر لیا
کہ چلو تینوں ڈھیروں کو 4 جگہ تقسیم کریں گے، چاروں لے لیں گے بھائی، کوئی ایک نہیں، چاروں لے لیں گے اور تینوں ڈھیروں کو تقسیم کر لیں گے۔ چلو ٹھیک ہے، مجبوری بھائی صاحب کی یہ بنی کہ ڈاکو میں مار دیں گے، ورنہ راضی تو تھا نہیں، مجبوری یہ بنی کہ اگر نہیں مانے گا تو مار دیں گے۔ چلو بھائی ٹھیک ہے، اب چونکہ بھوکے وہ بھی تھے، بھوکا یہ بھی تھا کہ پہلے ایک کام کرو، بازار سے کھانا لے آؤ اور پھر تقسیم کر لیں گے۔ انہوں نے کہا بھائی ہم تو پاس کے رہنے والے ہیں، بازار میں جائیں گے تو کوئی پہچان لے گا، تو ہی جا کھانا لینے کے لیے، تو دور کا ہے، اجنبی ہے۔ مجبوراً چاروں ناچار جانا پڑا۔ اب کام شروع ہو جاتا اگلا، جب یہاں سے چلا تو دل میں وسوسہ پیدا ہوا فوراً، تینوں کا مالک تو میں ہی تھا، یہ بیچ میں کباب میں ہڈی کہاں سے؟ ایسا کرتا ہوں پہلے کھانا کھاتا ہوں اور پھر کھانے میں زہر ملاتا ہوں۔ بس نے ایسے ہی کیا، کھانا کھایا، 3 ٹفن کھانے کے لیے الگ الگ پیک کرایا اور تینوں میں زہر ملا دیا۔ ادھر یہاں دوسرا کام شروع ہو گیا، یہ کون ہے لینے والا؟ ڈاکو تو ہم ہیں، ہم تینوں کو لیں گے نا، آنے دو، گردن اڑا دیں گے۔ ادھر وہ آ رہا پلاننگ کے ساتھ، ادھر یہ بیٹھے پلاننگ کے ساتھ۔ اب وہ آیا، بہت دیر لگا دی، کہاں تھا بھائی اتنی دیر کیوں لگا دی؟ اڑا دی گردن، ختم۔ بھوک تیز لگی ہوئی تھی، جلدی جلدی کھانا کھایا، کھانے میں زہر تھا، تینوں ختم، اور سونے کی تینوں ڈھیری جو کی تو پڑی گئی۔ 1-2 دن بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام سفر سے واپس آئے اور دیکھا، اور آپ کے ساتھ آپ کے حواریین تھے۔ حواریین وہ لوگ کہلاتے تھے جو آپ کے ماننے والے تھے۔ آپ کو بہت تعجب ہوا اور کہا بھائی یہ ہے دنیا کی حقیقت صرف اتنی ہے، بس ان کو پورا واقعہ بھی سنایا۔ یہ 3 ڈھوری میں نے تیار کی تھی، 3 آدمی اور چوتھا یہ دنیا میں ختم ہو گئے۔ آج اس سے بھی زیادہ برا حال ہوتا جا رہا ہے۔ 1 انچ جگہ کے اوپر آدمی جھوٹ بول دیتا، خدا کی قسم، قرآن کی قسم، باپ کی قسم، بیٹی کی قسم، سر کی قسم، 1 انچ جگہ، اس کو معلوم ہے یہ جگہ میری نہیں ہے، لیکن کوئی موقع ایسا آ جاتا جھوٹ بول دیتا بالکل صاف۔ اور دیکھو ایک بات اور سنو کان کھول کر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احنف بن قیس سے پوچھا، بہت غور سے سننے کی بات ہے، احنف بن قیس سے پوچھا کیا تم جانتے ہو بیوقوف کون ہے؟ بیوقوف، جاہل، نادان کون ہے؟ احنف بن قیس نے کہا کہ حضرت بیوقوف تو وہ ہے اپنی دنیا بنانے کے چکر میں اپنی آخرت کو خراب کر لے، یعنی اصل زندگی آخرت کی ہے اور یہ بہت تھوڑی سی، بہت کم ہے۔ اب دنیا کو ایسے سمیٹتا ہے 1 نمبر سے، 2 نمبر سے، 4 نمبر سے، 6 نمبر سے، دنیا تو بن گئی لیکن آخرت اس کی برباد ہو گئی۔ احنف بن قیس نے جب یہ بات کہی تو حضرت عمر نے کہا کہ اس سے بھی بڑا بیوقوف میں آپ کو بتاؤں، اس سے بھی بڑا بیوقوف، جاہل، نادان، یہ بتائیے کہ دوسرے کی دنیا بنانے کے چکر میں اپنی آخرت کو برباد کر لے۔ مثلا ایک باپ ہے، سودی کاروبار کرتا ہے تو بیٹے کی دنیا بن رہی ہے، 2 نمبر سے جو کما رہا ہے وہ بیٹے کے لیے کما رہا ہے، 2 3 4 بیٹے کے لیے کما رہا، اور آخرت برباد اس کی ہو رہی ہے۔ یا کوئی اور طریقہ ایسے اختیار کر رہا، کسی بھائی کا حق دبا رہا، کہیں جھوٹ بول رہا، کسی کو پھنسا رہا جھوٹ بول کر، کسی کو ستا رہا بیٹوں کے لیے، اور بیٹا کوئی کسی کا نہیں، مرنے کے بعد 2 4 دن پوچھتے ہیں، باقی ختم کہانی، ایک 4 پائی پر بھی جھگڑا ہو جاتا۔ تو صاحب میری سب کی آپ کی زندگی بہت مختصر ہے یہ، اور بہت تھوڑی سی ہے۔ اصل زندگی آخرت کی ہے، اسی کی تیاری کے لیے ہمیں یہاں ہے، اس کی تیاری کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک بازار سے گزر رہے تھے، آپ نے دیکھا ایک بکری کا بچہ مرا ہوا پڑا ہے، اور وہ بچہ بھی کانوں سے عیب دار تھا، اس کے کانوں میں کچھ کمی تھی۔ نبی کریم علیہ السلام نے اس کے پاس رک گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم،
کچھ دیر رکنے کے بعد جو صحابہ آپ کے ساتھ تھے پاس سے گزر رہے تھے، آپ نے کہا بتاؤ بھائی اس بکری کے بچے کو، اس مردار کو 1 درہم میں کیا کوئی لینا گوارا کرے گا؟ کہ جی 1 درہم تو کیا، اسے تو کوئی فری میں بھی نہیں لے گا، اور اب تو یہ مرا ہوا ہے، اسے کوئی زندہ لینے بھی گوارا نہ کرتا، یہ تو کانوں سے عیب دار ہے، فری بھی کوئی لینا گوارا نہ کرے گا اس مردار جانور کو، زندہ لینا گوارا نہیں کرتے تو اب کیا کریں گے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جتنی حیثیت تمہارے آنکھوں میں، تمہاری نظروں میں اس مردار کی ہے، اس سے بھی کہیں زیادہ گری ہوئی حیثیت اللہ کی نظر میں دنیا کی ہے، اس سے بھی کہیں زیادہ گری ہوئی۔ تو مختصر سی زندگی ہے، آپ سب اس بات کی فکر کریں، کوشش کریں کہ میری آپ کی زندگی سنور جائے، بن جائے، مرنے کے بعد، آنکھیں بند ہونے کے بعد جو زندگی شروع ہونے والے ہے وہ کبھی ختم ہونے والی ہے ہی نہیں، لامتناہی ہے۔ اور دوسری جگہ اس کی مثال یوں بتائی آپ علیہ السلام نے کہ سمندر میں ایک انگلی ڈالیں اور اس انگلی پر جتنا پانی آئے گا آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی بس اتنی ہی ہے، پھر بھی سمندر کے پانی کو تو ہم ناپ سکتے ہیں، 1 سال میں، 2 سال میں، 3 سال میں اتنے انتظامات ہیں کہ ہم ناپ سکتے ہیں، لیکن آخرت کی نعمتوں کو نہیں ناپ سکتے۔ یہ بات ایک بار نہیں بارہا سمجھائی گئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، کہ دنیا بہت مختصر، بے حقیقت اس کا کوئی وجود نہیں ہے، اس لیے کوئی بھی آدمی ایسا کام بالکل نہ کرے کہ اولاد کے چکر میں، بھائیوں کے چکر میں، بیٹے کے چکر میں دوسرے کا مال دبائے، دوسرے کی زمین کو دبائے، 1 نمبر 2 نمبر 4 نمبر سوال اکٹھا کرے، چونکہ جواب تو یہ دے گا، وہ تو موج اڑاتے ہیں، مستی لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، صحیح حلال طریقے سے روزی کمانے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح جگہ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔